اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذرا سوچے جس وقت میں ہم جی رہے ہیں وہاں ایک نوجوان ہر رات آن لائن فتنوں کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت اپنے گھر میں خود کو بہت نگلیکٹڈ فیل کرتی ہے، پھر کپلز جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے دلی طور پہ بہت دور ہیں۔ اینڈ دیز آر ریئل اسٹرگلز آف اوور ٹائم، اور یہ سب ہماری یوتھ، ہماری فیملیز، شاید ہمارے درمیان بیٹھے لوگوں ہی کی کہانیاں ہیں۔ جب ضروریات پوری نہیں کی جاتی، انٹیمیسی کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، تو عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سکسیسفل بلیورز کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی ملکیت میں ہونے والی عورتوں کے تو بلا شبہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو شخص ان کے علاوہ رستہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو یہاں اس کے علاوہ رستہ حرام کا رستہ ہے۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عفت اور پاک دامنی کو شادی سے لنک کیا ہے، اور یہ آیت ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتی ہے کہ شادی میں چیسٹی ایک انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے۔ پھر جب فیملیز نکاح میں تاخیر کرتی ہیں، اس کا ریزن کبھی کریئر ہوتا ہے، کبھی ایجوکیشن ہوتی ہے، کبھی ویلتھ کے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ویل سیٹلڈ ہو جائیں تو ہم ان کی شادی کریں گے، اور پیرنٹس کا کہنا ہوتا ہے کہ ہماری تو یہی سوچ ہے کہ ہمارے بچے کل کو سکھی رہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ وجوہات جو ہیں وہ پھر انہیں خطرے کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ شیطان تو ہوتا ہی ایسے لوگوں کے خاص انتظار میں ہے جو لونلی ہوں، فرسٹریٹڈ ہوں یا ٹیمپٹڈ ہوں۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے انتظار کا، وہ پھر یوتھ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ شادی شدہ جو کپلز ہیں جو کبھی آؤٹ آف اسٹریس، آؤٹ آف روٹین یا پھر لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے انٹیمیسی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ از اے رائٹ، اور انجانے میں شیطان کے لیے داخلی دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ پھر کبھی جب خواہشات جو ہیں وہ ان میٹ رہ جاتی ہیں تو یہ عفت اور پاک دامنی کا بہت بڑا امتحان بن جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے شادی کے خوبصورت رشتے کے اندر انٹیمیسی کو ازواج کا حق قرار دیا ہے، جو کہ دونوں کے ایمان اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں زنا نہ کرو نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایک قدم بھی مت اٹھاؤ، روک لو خود کو، اس راستے کے قریب بھی نہ بھٹکو جو زنا کی طرف لے جانے والا ہو۔ آج جب ہم ہر طرف سے پوری طرح فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، صرف ایک کلک کی دیر ہے، وہ سب دکھ جائے گا جو دل چاہے گا، تو سوچیں کہ اس نازک وقت میں جب میاں بیوی انٹیمیسی کو اگنور کریں گے تو کیا دل محفوظ رہ سکتے ہیں ان فتنوں میں؟ کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کو بہکانے کی اسٹرگل میں ہے، اور بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ سو وی شوڈ بی کیئرفل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کام حرام میں کرتا تو گناہ ہوتا، تو جب وہ یہ کام حلال میں کرتا ہے تو ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ What people shy away from mentioning, Islam dignifies as an ibadah, but when it is done with the right intention to protect,
to honor, to build a family and to stay away from haram. نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ ایمان کی تکمیل اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے، لیکن آج غربت کے مسائل، ڈیلے ان میرجز، ان میٹ نیڈز اور سائلنٹ اسٹرگلز اس تعلق کو بری طرح خراب کر رہی ہیں، اور اگر آج ہم نے ان مسائل کو ایڈریس نہیں کیا تو شیطان ان پہ حاوی ہو کے ہمیں مزید تباہی کی طرف لے جائے گا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں یہ بہت ہی ایک نازک موضوع ہے اور اس پہ بات کرتے ہوئے سب بہت حیا فیل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ آج کل ایک فتنہ بن گیا ہے، تو ہمیں اس پہ بات کرنی ہے، ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جاننے ہیں، ہمیں وہ پوائنٹس جاننے ہیں جہاں سے یہ مسائل سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کیا وجوہات ہیں یہ پرابلمس ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ڈاکٹر کنول سے تمام باتیں جانیں گے۔ جی ڈاکٹر کنول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک لوگوں کو بہت سینسیٹیو نیچر کا لگتا ہے اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں کیونکہ خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ بینگ ڈاکٹر ہمارے سامنے ہر طرح کے کیسز آتے ہیں اور ہر طرح کے چیلنج سے جب افراد گزرتے ہیں تو وہ بات چیت بھی کرتے ہیں۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور میری جو استاد تھیں وہ ہمیں بخاری پڑھا رہی تھی، تو بخاری میں جب ہم طہارت کے مسائل پڑھ رہے تھے تو کئی دفعہ وہ یہ ذکر کیا کرتی تھی کلاس میں کہ دیکھیں یہ کیونکہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے تو اس لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں، اور مجھے ہوتا تھا کہ ان کو بار بار سب لوگوں کو یہ ری ایشور کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ ہم جو ریئل چیلنجز ہیں ہمارے، ہم ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم ان پہ بات ہی نہیں کرتے۔ یعنی جب ہم کپلز کی بات کرتے ہیں اور کپلز کے جو بھی آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اس میں آپ سوچیں ہر طرح کی بات ہم کر لیں گے، ان کی کمیونیکیشنز، ان کے جذبات، ان لاز، آؤٹ لاز، بچوں کی تربیت، اس وقت آپ نے یعنی کوئی جاب ہے، کریئر ہے، یعنی یو نیم اٹ، ہر ٹاپک پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ معاملہ جو کہ اس شادی کے رشتے کے اندر ایک مضبوط گرا لگاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے آپ بالغ ہوتے ہیں آپ کے اندر یہ سیکس ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کو ایسی خواہشات دیتے ہیں جو جسمانی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور وہ پلیئر سینسیشن شروع ہو جاتی ہے باڈی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو ایسا پیدا کیا، لیکن اور یہ جو تعلق ہے صرف اسی ایک رشتے میں حلال رکھا، یعنی اور کہیں سے بھی آپ اس رشتے کے علاوہ جائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، لیکن نہ اس کی کوئی تربیت ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے، اور نہ ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ کیونکہ ہم اس بیسک جو وہ کور ایک چیلنج ہوتا ہے نا اس کو ایڈریس نہیں کرتے۔ بہت سی خواتین فرسٹریٹڈ ہیں، خواتین اس لیے فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں کہ ہر بات ان پہ آ جاتی ہے نا، ان کو بس وہ حدیث سنا کے یا تو یہ حدیث سنا دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے ساری رات فرشتے تم پہ لعنت بھیجیں گے اگر تم انکار کر رہی ہو، اور کوئی لاجیکلی نہیں سوچتا کہ ایک عورت انکار کیوں کرے گی، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ انکار کر رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، اس کے اندر تو آکسیٹوسن پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور اس کو تو ویسے ہی ہر وقت محبت کا اظہار چاہیے، اور محبت کے لیے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسرا، خواتین اس لیے بھی گھبراتی ہیں اس ٹاپک سے کہ اگر وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گی تو فوراً ایک لیبل ان کے پر آئے گا، اف اللہ کتنی یہ بے شرم ہے، یعنی تم اس چیز کے لیے مر رہی ہو، تمہیں یہ چاہیے اس ریلیشن شپ میں۔ تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ اور کیا چاہیے، یعنی اس ریلیشن شپ کی جو ایک کور ہے،
آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مرد حضرات کو دیکھیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بھی چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان چیلنجز میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کہیں کہیں مرد جو ہیں ان کی پرفارمنس وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور وہ کسی طرح سے بھی علاج کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی جو سیلف اسٹیم اور ایگو ہے وہ ہرٹ ہو جاتی ہے کہ میں کیوں جاؤں، اور وہ اپنی بیوی کو بار بار ایسے پریشرز دیتے رہتے ہیں کہ تم نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا، بس کوئی بات ہی نہیں کرنی. اور کئی دفعہ آپ سوچیں کہ خواتین انفرٹیلٹی کا ٹھپا لے کر بیٹھی رہتی ہیں کہ جی یہ تو بچہ ہی نہیں پیدا کر سک رہی، جبکہ مسئلہ شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. کئی دفعہ کتنے سال گزر جاتے ہیں، جب وہ آواز اٹھاتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں تم نے پھر اتنے سال کیسے گزارا کر لیا یا چپ رہی تم. تو ملٹیپل چیلنجز ہیں. اور کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ایک کپل وہ نارمل طریقے سے اپنا ریلیشن شپ یہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کو کوئی بھی چیلنج آ رہا ہے، اب ان کو یہ نہیں سمجھ آتی ہم کس کے پاس جائیں، ہم کس سے جا کر بات کریں. تو ہیں یہ شرم کے اور حیا کے معاملات، لیکن ان کے اوپر بات کرنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے بھی آپ نے وہ آیت سنی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اب کیا ہے، اب تو ہم زنا کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں. جیسے فون ہمارا ہے اور ہماری جو اسکرین ہوتی ہے، اس اسکرین کے ذریعے ایوری تھنگ از جسٹ ون کلک اوے. اور پھر آپ سوچیں کہ الگوریدمز پک کر لیتے ہیں، آپ کی ذرا سی کوئی جھلک نظر آ گئی آپ کو، اور پھر وہ آپ کا ایک ایڈکٹیو پیٹرن وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یعنی اب تو شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس معاملے میں وہ اتنے ریفائنڈ ہو چکے ہوئے ہیں کہ واقعی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جائیں. پورن ایڈکشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے، پھر اسی طرح سے غلط قسم کے جو حرام راستے ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے. مرد حضرات بہت دفعہ خواتین کو فورس کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف اس بات پہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں، جو میں کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا. اور کیونکہ کوئی بھی اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، یعنی وہ مرد جو ہے شاید دین کے معاملے میں نہیں سوچ رہا، اور جو خاتون ہے وہ یہ دین کے معاملے میں اس طرح سوچ رہی ہے کہ میں کیسے اپنے شوہر کے اگینسٹ ہو جاؤں، اور یہ کام تو مجھے کرنا ہوگا، اور اگر میں نہیں کروں گی تو وہ ادھر ادھر منہ ماری کرنا شروع کر دیں گے، تو میں کیا کروں. تو اتنے ملٹیپل چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے بات چیت ضرور ہونی چاہیے. اور اسی لیے آج کا ٹاپک ہم نے پک کیا ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے بہت سے جھگڑے چل رہے ہیں تو دیکھیں یہ جو ایک ہوتا ہے نا فزیکل کنیکشن، اور جو ایک آپ کا ایک انٹینس ایموشنل سٹیٹ ہوتا ہے جب آپ اس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، یہ آپ کو بہت ریلیکس کر دیتا ہے، بہت ویل کنیکٹڈ کر دیتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے اوپر ڈیلی اتنا پریشر ہے، پھر کمیونیکیشن کے ہمارے بہت سارے گیپس ہیں، پھر ایسے ایسے ہمارے کانفلکٹس ہیں جو ہم سال ہر سال اپنے ساتھ لے لے کے پھرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو یہ انٹیمیسی ہے یہ ہماری سفر کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک خاتون ہے وہ سارا دن گھر کے کام کر رہی ہے، سسرال والوں کے چیلنجز، بچوں کے مسئلے مسائل، ایک مرد ہے اس کو فائنینشیل کوئی کنسٹرین آ رہا ہے اور اس کی جاب بڑے کرائسس میں ہے. اب وہ دونوں جب اتنے تھکے ہوئے پریشان آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کا کوئی نہ تو وہ ایموشنل سٹیٹ ہوتا ہے ایسا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں، اور جو فزیکل انٹیمیسی ہوتی ہے اس کے لیے ایموشنل انٹیمیسی ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جب تک آپ ایموشنلی ویل کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ اس میں حل نہیں ہو سکتے. اسی لیے بہت دفعہ جب مجھے کوئی خواتین آ کر یہ پوچھیں کہ ہم ایسا ریلیشن شپ نہیں بنا پا رہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ایسے کریں، اپنے اسپاؤس کو ایز یور بوائے فرینڈ ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بس اس دفعہ یہ بتا دیں کہ یہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے یہ حلال بوائے فرینڈ ہے. تو جیسے آپ کے دل میں اس قسم کی پکچر بنے گی وہ بوجھ اتر جائے گا اس ریلیشن شپ کا، اور جب وہ بوجھ ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. کئی دفعہ اس پہ بھی وہ کوشچن مارک کے ساتھ پوچھتی ہیں کہ ظاہر ہے میں نے مردوں سے تو کبھی بات ہی نہیں کی شادی سے پہلے، تو مجھے بتائیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو میں کہتی ہوں جیسے گپ شپ لگائیں، مزے مزے کی باتیں کریں، اس کا دل لبھائیں، اور اس کے لیے ڈریس اپ ہوں، اس کا خیال رکھیں، اس کو کئی دفعہ میسیجز کریں،
اور ایموشنلی اس کے ساتھ انوالو ہو. جتنا آپ ایموشنلی انوالو ہوتے جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کا ریلیشن شپ ایک اور لیول پہ پہنچ جائے گا. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ ایموشنلی کتنے کلوز ہیں, کتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کتنا ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو, خواہشات کو اور ایک دوسرے کی نیڈس کو آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ ایموشنل کنیکشن کیسے ہو, ہم کیسے اپنی ڈیزائرز کو اوپنلی کمیونیکیٹ کر سکیں, اور ہم کیسے فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہوں. تو سب سے بڑی بات کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایموشنل ڈسکنیکٹ جو ہے اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریلیشن شپ کیسے لے کے چلیں گے. ہر ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے, اور ہر ریلیشن شپ میں جب کوئی بھی چیلنج آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایموشنلی ہٹ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی اسٹریس ہوگا یا ہماری کوئی روٹین بڑی ڈیفیکلٹ ہوگی یا انریزالو ایشوز ہوں گے تو وہ اس طرح سے ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہماری شہوت ہے, جو حلال شہوت ہوتی ہے, جو ہمارا ایک یہ پیشن ہوتا ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ ہم پہچانیں اور ایسے تمام مومنٹس کو ایڈریس کریں جو ہمارے لیے فیلئر بن جاتے ہیں. یعنی ان کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم آپس پہ ایک دوسرے کے ساتھ اور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارا کنیکشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے. اور اس کے لیے دونوں جو مرد ہے اور جو خاتون ہیں ان دونوں کا جینوئنلی کمیٹڈ ہونا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو بہتر بنانا ہے, یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے. اکثر اوقات کیونکہ یہ ریلیشن شپ مرد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور خواتین کئی دفعہ اپنے گھر کے کاموں میں, بچوں میں اور جگہ پہ ایک قسم کا سکون ڈھونڈ لیتی ہیں اور اس چیز پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر دونوں میں کئی فرسٹریشن کا لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا جلدی ہسبینڈ اور وائف اس چیز کو ریکگنائز کر لیں کہ ابھی ہمارے ریلیشن شپ کے ڈائنامکس کیا ہیں, تو آگے جا کر جب آپ کی ایج بھی بڑھ رہی ہے, پھر آپ کے بچے بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کے چیلنجز بھی گرو کر رہے ہیں, تو آپ کا جب یہ ریلیشن شپ شروع میں اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر آگے اس کو کیری کرنا آسان ہوتا ہے. اگر شروع کے دنوں میں ہی, شروع کے سال میں ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پھیکا سا ریلیشن شپ آپ کا چل رہا ہے اور اس میں کوئی چارم نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر پرابلمز اور مسائل جو ہوتے ہیں آگے جا کے پھر ڈسکنیکٹ کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو ایموشنل پریزنس ہوتی ہے نا, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے آپ سے چند سوالات بار بار پوچھنے چاہیے کہ میں کتنی دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے اس ریلیشن شپ میں کہ آئی ایم ایکچولی کنیکٹڈ ٹو مائی اسپاؤس یا آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ ٹو مائی اسپاؤس. اور جب میں کنیکٹڈ ہوں تو اس وقت اوور آل میری زندگی میں کیا چل رہا ہے, اور جب میں ڈسکنیکٹڈ ہوں اس وقت اوور آل میری زندگی کیسی چل رہی ہے. کیونکہ آپ وہاں سے پھر آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ کون سے میرے آؤٹ سائڈ دس ریلیشن شپ چیلنجز ہیں جن کو میں نے ایڈریس کرنا ہے, جو میرے اس ریلیشن شپ کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی تھی, اور کمیونیکیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نیڈز اور ڈیزائرز اور ان سب باتوں کو کمیونیکیٹ کرنا, آپس میں گفتگو میں لے کر آنا اور بہت اچھے انداز پہ ایک دوسرے کو بتانا, وہ بھی بہت ضروری ہے. سو یہاں پہ جو ہماری فزیکل نیڈز ہوتی ہیں ان کی بھی جو خواہشات ہیں کہ ہمارا کیا دل چاہتا ہے, ہمیں کیا اچھا لگتا ہے, ہم کس طرح سے آپس میں جب فزیکلی کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں سیفٹی بھی محسوس ہوتی ہے, اور اس میں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم ایک اچھے ایکسپریشن کا موقع بھی دے رہے ہیں. تو جب تک یہ بہت کلیئرٹی سے ڈسکس نہ کیا جائے, اس میں پرابلم جو ہے وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ میری کیا خواہشات ہیں جو کہ فزیکلی ہیں, ایموشنلی ہیں اور اسپرچولی بھی ہیں. یعنی یہاں پہ میں تینوں فیکٹرز کو لے کر آؤں گی, کیونکہ دیکھیں جب شوہر اور بیوی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں اس موقع پہ,
کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آپ کو آ کر کیا کچھ کروائے گا. یعنی کتنے کپلز اس وقت اس بات سے پریشان ہیں کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ پورن ایڈکشن میں ہیں، اور جو کچھ وہ دیکھتے ہیں آن اسکرین وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی وائف کے ساتھ ان کا وہی ریلیشن شپ ہو. اور وائف جو ہے بہت سی انکار جب کرتی ہیں تو ان میں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو سرفیس پہ سمجھ نہیں آتی کہ لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے. وہ خاتون جو ہے وہ اندر سے پس رہی ہوتی ہیں کہ میں کیسے کسی کو بتاؤں کہ یہ کس ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہے. میں اپنا ریلیشن شپ نہیں خراب کرنا چاہتی، میں ان کی عزت نہیں خراب کرنا چاہتی. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں شرم کے مارے اپنا ریلیشن شپ بچانے کے لیے، اور کیونکہ مجھ پہ اتنا پریشر ہے کہ یہ تمہارا شوہر ہے، جو تمہیں کہے گا تم نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، تو میں جو کچھ بھی وہ مجھے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو، میں کرتی چلی جاتی ہوں. پھر میں اللہ تعالیٰ کے آگے روتی ہوں، میں توبہ استغفار کرتی ہوں، اور میں ڈپریشن کی مریض بن گئی ہوں. اور بہت دفعہ ایسی خواتین کو یہ بھی سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر اتنا اچھا ہے، تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، لیکن تم ناشکری ہو کہ تم پتہ نہیں کیوں ڈپریشن کے مریض ہو. اب وہ یہ بتا ہی نہیں پاتی کہ وہ کیا مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ مجھے کیا کرنے کے لیے کہتا ہے. بہت سی ایسی ینگ بچیاں میرے پاس آتی ہیں کوچنگ کے لیے، وہ جب رو رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ کہ ان کا ہسبینڈ نشہ بھی کرتا ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ جب وہ نشہ کرتا ہے تو ڈاکٹر کنول آپ کو نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کیسی کیسی چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے، اور مجھے دینی حساب سے پتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. لیکن جب میں اس کو انکار کرتی ہوں تو یا وہ مجھے مارتا ہے، یا مجھے گالیاں دیتا ہے، یا مجھے ہر طرح کا پریشر دیتا ہے. یعنی کوئی دین کی باتیں بھی بتائے گا، دنیاوی حساب سے بھی بتائے گا. تو اب دیکھیے کہ ان چیزوں پہ، ان معاملات پہ بات کرنا کتنا ضروری ہے. ماؤں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی کوئی لمٹس سکھائیں. ہمارے اسکالرز کے لیے کتنا ضروری ہے کہ شادی یعنی پری میرج ایسے کوئی ورک شاپس ہوں جن میں جو میل اسکالرز ہیں وہ لڑکوں کو یہ سب کچھ سکھائیں، اور جو فیمیل اسکالرز ہیں وہ لڑکیوں کو سب کچھ سکھائیں کہ ایک حلال انٹیمیسی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ناٹ جسٹ کہ جی میرے اسپاؤس کی کیا نیڈز ہیں، یہ بھی دیکھنا کہ میرے اسپاؤس کی جو نیڈز ہیں وہ کتنی حلال رینج میں آتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیڈز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ کہتے ہیں جیسے ہم باقی چیزیں گوگل کر رہے ہیں، چلو اس کو بھی گوگل کر کے کہیں پڑھ لیتے ہیں. اور جیسے ہی آپ گوگل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو مٹیریل ہے وہ تو آپ کو مطلب کہتا ہے کہ جو مرضی کر لو اور جس مرضی طریقے سے کر لو. اب آپ پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو سو کالڈ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو کوئی ریلیجس ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں بڑے آپ کو لیوریجز دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی الاؤڈ ہے اور یہ بھی الاؤڈ ہے، اور آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ میں آپ سب کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ کچھ اتھینٹک فورمز پہ رہیں، جیسے islamqa.com ہے. وہاں پہ آپ جا کر جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کے اسپاؤس کی کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ ہے اور وہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہی ہے، تو آپ نے وہاں سے جا کے دیکھنا ہے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی بات آ جائے تو ہم نے اس بات کو نیچے کر دینا ہوتا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا فزیکل انٹیمیسی کا ایک رول ہوتا ہے نا ایموشنل کنیکشن میں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ انڈینائبل رول ہے. میرے پاس ایسے کپلز آتے ہیں جو کہ بڑے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو خوشی خوشی آتے ہیں، اور ظاہر ہے مجھے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ جو وہ بچیاں ہوتی ہیں جب مجھ سے بات کرتی ہیں الگ سے تو مجھے بتاتی ہیں کہ نہیں، ہمارا ویسے ہم بہت لڑتے ہیں لیکن ہماری انٹیمیسی بہت اچھی ہے، یعنی ہمارا فزیکل ریلیشن شپ آپس کا بہت اچھا ہے. تو اب دیکھیں وہ لڑتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ ویل کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ویک ہوتا ہے، تو پھر باقی مسئلے بھی جو ہیں وہ اگر 10-15% کے ہوتے ہیں تو وہ 50 یا 70% پہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ انٹیمیسی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کا جو ایک بیڈ روم کا بس ایک ریلیشن شپ ہے. کئی کپلز ایسے ہوتے ہیں کہ بیڈ روم میں تو جی ٹھیک ہے، ان کا ایک ریلیشن شپ تھا، وہ انہوں نے کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ ایسے گھر میں رہتے ہیں جیسے وہ اجنبی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. اور یہ ہمارے کلچرز میں یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سا طریقہ ہے کہ لڑکا لڑکی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں تو ہاتھ پکڑ کے بھی پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے بھی لگا رہے ہیں
اور ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن جب وہ میاں بیوی بن گئے ہیں تو وہ ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. یعنی جو ایک حلال رینج میں چیز ہے وہ ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے. اور پھر دوسری ایکسٹریم پہ ہم یہ چلے گئے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں اور جب وہ مکس گیدرنگ ٹائپ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی بیٹھتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے. پہلے کیا دکھاتے تھے کہ لڑکا اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے، اب کیا دکھاتے ہیں لڑکا اٹھتا ہے کئی دفعہ ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے. اور اب اگلی سٹیپ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ جی وہ باقاعدہ جو ہے اوپنلی سب کے سامنے وہاں پہ موویز بن رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ اس کو بوسہ دے رہا ہے منہ پہ. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم اتنا کنفیوز ہو چکے ہیں ان معاملات میں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں تک حیا کی لمٹس میں رہتے ہوئے ہم کچھ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مسکرا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، پیار بھری نظر ایک دوسرے پہ ڈال سکتے ہیں، کوئی پیارا سا اچھا سا میسج بھی ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے کچھ چیزوں کو ہم نے ایک شرم کے پردے میں رکھنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بچوں کے سامنے ہم کہیں کہ ہاں یہ تو ہسبینڈ وائف ہم ہیں، سو what difference does it make. ہم نے بیڈ روم میں جا کے کچھ کرنا ہے تو ہم سامنے بھی اوپنلی بھی کر سکتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں بہت کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے کہ شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے رشتے کو نبھا سکتے ہیں کہ ایک ٹینڈرنیس بھی فیل ہو، ایک ڈیلیکیسی بھی ہمارے ریلیشن شپ میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ لگے کہ ماں باپ جو ہیں یا جو ہسبینڈ وائف ہیں کسی فیملی میں رہتے ہوئے وہ بالکل ہی لمٹس کے بہت زیادہ کراس کرنی شروع کر رہے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ میں کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور ہماری ڈیلی انٹریکشنز کیسی ہوتی ہیں، اور ہم کیسے ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. تو یہاں پہ اس کو میں کہتی ہوں کہ ڈیزائر میپنگ جو ہوتی ہے نا یہ بہت ضروری ہوتی ہے. مثلاً کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو کہیں نہ کہیں بیٹھنا چاہیے اور بڑی کمفرٹیبل جگہ پہ، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک پیرلل ریفلیکشن کرنی چاہیے. یعنی کیا ہے کہ وہ لکھیں کہ اس ریلیشن شپ میں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اور لکھنا وہ سب ایریاز میں، فزیکل نیڈس، پھر ایموشنل نیڈ، انٹلیکچوئل نیڈس، اسپرچل نیڈس. یعنی ان سب نیڈس کو آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ کچھ ایسے طریقے سے مجھے اس نیڈس کی، ان میں مجھے کیا کیا فیل ہوتا ہے جس میں مجھے کنیکشن فیل ہو، فلفلمنٹ ہو، سکون کی کیفیت آئے، مجھے محبت کا احساس ہو. کئی خواتین ایسے بھی کہتی ہیں کہ جی جب میرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے تو مجھے بس یہ فیل ہوتا ہے ہی یوز می ایز این آبجیکٹ، اور اس کے بعد ان کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دوسری طرف منہ کرتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں اور وہ کوئی میرے ساتھ تعلق نہیں بناتے، اور اس کی وجہ سے میں بہت ہرٹ ہوتی ہوں. اور اگر میں کسی ایسی خاتون کو کہوں کہ کیا آپ نے ہسبینڈ سے کبھی ڈسکس کیا ہے، تو اگین دو رویے ملتے ہیں. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میں نے ان کو بار بار بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس اب سو جاؤ نا، اب کیا ضرورت ہے اتنی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا انٹریکٹ کرنے کی، اس سے زیادہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ خواتین اس قسم کی بات کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں مجھے شرم آتی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اگر کوئی بھی بات بولوں گی تو ساری بات مجھ پہ آ جائے گی کہ تم کیا چاہتی ہو اور تم کیسی عورت ہو، اور کوئی نہ کوئی ایسا الزام میرے پر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ کہ پہلے آپ کلیئرٹی سے، یعنی اگر ہسبینڈ وائف دونوں میں یہ کوپریشن ہو تو وہ دونوں بیٹھیں اور کلیئرٹی سے اپنی ڈیزائرز کو لکھیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ اسپرچل ایلیمنٹ ایڈ کریں گے تو پھر آپ کی وہ جو حرام چیزیں نا وہ بھی کٹ آف ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے وداؤٹ دا فیئر آف ججمنٹ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں کہ میری کیا ڈیزائر ہے، اور دوسرے پارٹنر کو انسیکیور ہونے کے بجائے کہ پتہ نہیں میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا نہیں، آپ صرف سنیں کہ آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. یعنی مرد جو ہے وہ عورت کی بات سنے، عورت جو ہے وہ مرد کی بات سنے، اور اس کو بالکل آپ انٹرپٹ نہ کریں. پھر آپ کے اندر خیر خواہی یا ایمپتھی ہونی چاہیے کہ آپ ایسا ایٹیٹیوڈ شو کریں کہ یس آئی وانٹ ٹو امپروو دس ریلیشن شپ. پھر آپ اس میں اس قسم کی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو کس طرح سے زیادہ جیلنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. یعنی صبح سے لے کے رات تک ہمارے کیا کیا چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں، کن باتوں پہ ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، کب ہم اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوتے ہیں. پھر یہ کہ
ہماری کامن ڈیزائرز کیا ہیں، جو ہم دونوں کو مزہ آتا ہے، ان دونوں میں دونوں کو وہ کام اچھا لگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے حلال رینج میں رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، اور پھر اس کے مطابق وہ ایک اچھا سا ایکشن پلان بنا سکتے ہیں جس میں دیکھیں کبھی کبھی ویکیشن لینا، کبھی ویکینڈ پہ اکٹھے ہونا، کبھی کبھی جو ہے بچے جو ہیں ان کو اپنے نانکوں میں دادکوں میں کہیں انگیج کر کے خود اکیلے کہیں چلے جانا. یعنی سالہ سال گزر جاتے ہیں. جب میں ہسبینڈ وائف کو دیکھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم ہم اکیلے بیٹھا کرتے تھے، یا یہ کہ کچھ مل کے کھاتے پیتے تھے. اب تو ہم بالکل لاسٹ ہیں، اب تو ہم بس بچے پال رہے ہیں اور بالکل میکینیکل ہوئے ہیں، اور ایون جو ہمارا اپنا ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہت میکینیکل سا بننا شروع ہو گیا. اور اس سے آگے کا سٹیپ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیلی اپنی یہ جو ہے نا انٹیمیسی، اس کو نشو و نما دینا ہوگا، کہ بھی کیسے ہم اس بانڈ کو اسٹرانگ بنائیں اور ان بیریئرز کو کیسے دیکھتے چلے جائیں. یعنی یہ ایک جرنی ہمارے لیے ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے اس میں آپ کو صبر بھی چاہیے، اس میں آپ نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، اس میں آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو بھی آگے سے آگے لے کے جانا ہے. پھر یہ کہ اس طرح کا بھی جو ایک سلسلہ ہے وہ ہسبینڈ وائف کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ islamqa.com پہ جا کر اگر آپ کی کوئی ایسی ڈیزائرز ہیں، ایسی خواہشات ہیں، کچھ ایسی چیز کرنے کو دل چاہتا ہے، کہیں آپ نے سنا ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہے، کہیں آپ کی امیجنیشن میں ہے، تو اب آپ وہاں سے ضرور مل کر چیک کریں کہ وہاں پہ کیا چیز الاؤڈ ہے اور کیا چیز الاؤڈ نہیں ہے، کس چیز سے علماء نے منع کیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں؟ بہت سی خواتین ایسی آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ یہ چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں یہ کام کرنا چاہتی کیونکہ میں نے خود ایسے فورمز پہ، اوتھینٹک فورمز پہ پڑھا ہے یا اسکالر سے سننا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی میں نہیں مانتا کسی کو، بس میں جو چاہ رہا ہوں تم وہی کرو. اور وہ پھر اس میں جب وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے ایسے کاموں کی، وہ ایون پھر وہ حرام ریلیشن شپ میں جانا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ ان کو یہ والی لذتیں اور یہ والے پلیئرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب وہ خواتین پوچھتی ہیں کہ پھر ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو حلال لذت ہے نا اس کو آپ بڑھانا شروع کرتے ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنا حلال ریلیشن شپ اسٹرانگ کرتے جائیں گے، اور دعائیں، بہت زیادہ دعائیں، اور خاص طور پہ شیطان سے حفاظت کی دعائیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھیں، کیونکہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں ہمیشہ شیطان جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ ان کو ڈی ریل کرتا رہتا ہے. یعنی ڈے ٹو ڈے کاموں میں بھی آپ کو وہ ڈی ریل کرے گا، لیکن جہاں پر کوئی آپ کا اب یہ فزیکل انٹیمیسی کا معاملہ آ گیا تو اب تو اس نے آپ کو بے حیائی کی طرف لے کر جانا ہے، تو وہاں پر اب اس نے اس چیز کو مزید بڑھانا شروع کر دینا ہے. تو اب کیا ہے، انٹیمیسی کے چھوٹے چھوٹے ریچولز جو ہیں وہ کریٹ کرنے چاہیے. یعنی جب آپ آتے ہیں مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یا آپ مجھے ہگ کرتے ہیں کمرے میں آ کے سب سے پہلے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یا ہم کہیں واک کرنے جاتے ہیں اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یعنی آپ لوگ مل کے کوئی بھی ایسے سمپل قسم کے ریچولز جو ہیں ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو خوشی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا وہ خیال رکھتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے، جب وہ کسی سفر سے آیا کرتے تھے تو وہ شہر سے باہر رکتے تھے اور پھر اپنے گھروں میں پیغام بھیجتے تھے اپنی وائفز کے لیے، اور وہ پھر باقاعدہ تیار ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ وہ بچوں کو بھی جیسے وہ ان کا انتظام کرتی تھیں کہ بھی اب ہمارے شوہر آ رہے ہیں اتنے دور سے اتنے عرصے کے بعد، تو ہم نے ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے کیسے پریزنٹیبل بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس ریلیشن شپ میں ایڈ آن ہوتی ہیں اور ان کو اس کو بہتر بنانا شروع کر دیتی ہیں. یہی پہ آپ دیکھیں کہ جو امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس چیز پہ خاص نظر رکھیں کہ آپ کے جو آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا چیز الاؤڈ ہے اور کیا چیز بالکل الاؤڈ نہیں ہے. یعنی کئی دفعہ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ لوگ بہت زیادہ اس بات پہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیوں الاؤڈ نہیں ہے اور یہ ہم کام کیوں نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے یہ کیوں نہیں، شوہر جو ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیونکہ سب کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے کلیئرٹی سے پڑھا ہوگا تو پھر ہم اپنے لیے سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ صحیح سیٹ کریں گے. اب 2-3 چیلنجز جو میں نے دیکھے ہیں میں اس پہ بات کر لوں گی اور پھر انشاءاللہ آپ کے کویسچنز بھی لے لوں گی. ایک تو یہ کہ ہسبینڈ کا جہاں مطلب ضروری ہے کہ
وائف کے لیے جہاں ضروری ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سیٹسفائی کرے اور اس کو انکار نہ کرے، اسی طرح سے شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی وائف کو سیٹسفائی کرے. یعنی ہمارے کلچرز میں یوزلی پہلی چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو سیٹسفائی کرے اور کبھی اس کو انکار نہ کرے. اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے، فرض کرے وہ بیمار ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ بار بار جاگ رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہسبینڈ اس کا لگاتار اس سے لڑ رہا ہے، بہت سارے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، اور پھر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ بہت اچھی طرح اس سے ملے. اس کے لیے وہ حدیث نہیں آتی ہے کہ جی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بیکاز شی از ان اے فکس، وہ پریشان ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ سولوشن نہیں مل رہا ہے اور اس وجہ سے وہ یہ کر رہی ہے. یہ اس عورت کے لیے لعنت ہے فرشتوں کی جو کہ بالکل کمفرٹیبل ہے اور ریلیشن شپ بھی وہ بنا سکتی ہے، لیکن وہ جان کے تنگ کرنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کو انکار کرتی ہے. یعنی وہ نہ وہ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتی ہے، یعنی نہ فزیکل ریلیشن شپ نہ ایموشنل ریلیشن شپ، وہ کسی طرح سے بھی اپنے ہسبینڈ کو وہ اتھارٹی نہیں مانتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے. تو تمام خواتین کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم پھر ان فیکٹرز پہ بھی نظر رکھیں. یعنی ہم سارا دن میں یہ دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا، جب شوہر کے آنے کا وقت ہے تو کیا روکے رہیں، انجوائے کریں، بجائے اس کے کہ آپ اتنی فرسٹریٹڈ ہو کہ جی صبح سے میں بچے پال رہی ہوں. ہسبینڈ تو شاید میرا خیال میں بیچارہ آفس میں جا کے مزے کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے نا، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، بہت سارے کام ہسبینڈ کے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے، اس کو بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جب وہ گھر آتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پیار ملے جو کہ اس کو نہیں ملتی. پھر بیویاں اعتراض کریں کہ جی شوہر جو ہے باہر اور عورتوں کی طرف کیوں دیکھتا ہے، تو اس کو دیکھنا ضروری ہے. دوسری طرف ہم اگر اس کی فلپ سائڈ دیکھیں کہ جو بیوی ہے اس کو بھی سیٹسفائی کرنا مرد کے لیے بہت ضروری ہے. اور مرد کیونکہ اوور آل ان کی پرسنالٹیز کیسی ہوتی ہے، بہت لاجیکل ہوتے ہیں اور وہ بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے کام کرتے ہیں. اچھا، ان کی ڈیزائر فلفلمنٹ کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے، اور خواتین کو تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس فریم آف مائنڈ میں بھی لے کر آئیں اور پھر اس کو کیری بھی کریں. تو مرد حضرات کو بھی اس معاملے میں بہت سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں جہاں پر وہ اس کے ساتھ اس کو بھی سیٹسفائی کرے. اور ضرور اس چیز پہ نظر رکھیں کہ اگر میری بیوی کوئی چیز پسند کرتی ہے اور وہ حلال رینج میں ہے تو میں اس کا خیال رکھوں. اسی طرح ایسا سوال بھی کیا جاتا ہے، جیسے اب دیکھیں ہمارے پاس ایسے بہت سے کپلز آ جاتے ہیں جس میں اب یا وہ گھر سے باہر ہیں، یعنی ملک سے باہر ہیں، کسی اور سٹی میں ہیں، اور وہ کئی مہینے یا کئی دفعہ پورا سال نہیں ہوتے، اور جب وہ واپس بھی آتے ہیں تو ان کے گھر والوں کے اتنے کام اور اتنے وہ لوگوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں، فیملی نے یہ کرنا ہے، اور ہسبینڈ وائف کو پھر بھی ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہیں ملتا. تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنا گیپ ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان کہ وہ کتنی دیر تک الگ رہ سکتے ہیں. اب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خواتین سے پوچھا تھا، کیونکہ ان کے دور میں بہت جنگیں ہوتی تھی، تو اس میں انہوں نے پوچھا تھا خواتین سے کہ آپ کتنی دیر تک اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتے ہیں. اور جو انہوں نے ٹائم فریم بتایا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ اس ٹائم فریم میں ان مردوں کو واپس بلواتے تھے، ان سولجرز کو واپس بلواتے تھے کہ آپ واپس آئیں، اپنی فیملی میں آ کے رہیں، اور دوسرے جو افراد ہوتے تھے وہ تیار ہوتے تھے، ان کو ان کی جگہ بھیج دیا جاتا تھا. یعنی خواتین کے لیے اس چیز کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا. لیکن اب آج کل کا ایک اور بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے، بہت سی خواتین اس سلسلے میں پریشان ہیں، ہسبینڈ دور رہتے ہیں، اور پھر اب کیونکہ آن لائن انٹریکشن ہے، آن لائن میں ویڈیو بھی ہے، کئی دفعہ وہ ویڈیو پہ ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تم جیسے کپڑے اتارو میرے سامنے، یا وہ جو سیکسٹنگ ہے وہ میرے ساتھ کرو. اب وہ خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے یہ فون کسی کے ہاتھ لگ جائے، کبھی بچے کے پاس ہے، میری کوئی تصویر کہیں آؤٹ ہو جائے، میں ایسے کام نہیں کرنا چاہتی. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی سے پوچھنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیسٹ ہے، یعنی یہ اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ سال ہر سال مرد کہیں اتنی دور بیوی سے رہے. اس کے لیے یہ کہ وہ اس کے پاس رہے، اس عورت کے پاس، تاکہ اس کو وہ ٹائم دے سکے. اور اس قسم کی جو کنورسیشن ہے وہ ان کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے سارے مسئلے مسائل ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں تک چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر کیا کیا چیلنجز جو ہیں وہ ہسبینڈ وائف فیس کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یعنی جو بھی آپ کو کوئی جینون مسئلہ ہو، میں اسکالر نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے،
تو اس کے مسائل جو بہت بڑے والے مسائل ہوں گے تو اس میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ وہ آپ ضرور کسی اسکالر سے جا کر ڈسکس کریں دونوں، اور جو پھر وہ آپ کو بتائیں آپ اس کے مطابق اپنا جو ہے طریقہ کار اختیار کریں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں حرام کی جو راستے ہیں ان کے بارے میں بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس معاملے میں بھی بہت کیئرفل رہیں۔ اب اس پہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف کا کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ ہو کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہیں تو ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کر سکے ود ان دا حلال رینج، کہ کیونکہ ہم نا یعنی اس ریلیشن شپ سے باہر بھی یہی بات ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو خود کیوں نہیں سمجھ آتی، ان کو خود کیوں نہیں پتا چلتا، مجھے بتا کے کیوں ہر چیز کروانی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ اس چیز کا احساس رکھنا ہے کہ دوسرے کو نہیں سمجھ آتی، یعنی ہر شخص کا جو ہوتا ہے ایک لیول آف وہ جو ہوتا ہے یعنی پلیئر کا وہ جو ایریا ہوتا ہے یا اس کا طریقہ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ تو ہم جب وربلی کسی کو بتاتے ہیں تو پھر وہاں سے پتا چلتا ہے کہ جی یہ چیز ہمارے ریلیشن شپ کو اس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے اور اس طرح یہ ہمارے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور الحمدللہ آئی ہوپ سو سب کے لیے یہ بہت ہی یوزفل رہی ہوگی ٹاک، بارک اللہ فیکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر موقع کی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ دعا زیادہ سے زیادہ کریں، تو ہمیں بھی ہر موقع پہ دعاز کرنی ہے، شیطان سے پناہ کی جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہیں، معوذات جو سکھائے گئے ہیں ان کو پڑھنا ہے، صبح و شام کے اذکار کو پڑھنا ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطانی اثرات ہی سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر ٹائم غلط کاری کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اینڈ اپ کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔